السلام علیکم. ہم نے جو ہے 45 کرنی تھی. ہم نے جو ہے سورۃ مائدہ سٹارٹ کی ہوئی تھی اور جو ہے ہم نے اس کی کافی جو ہے نا آیتیں کرنی تھیں. ہم نے جو ہے نا 43 آیتیں جو ہے نا وہ کر لی تھیں. تو آج ہم نے 44 سے سٹارٹ کرنا ہے اور باقی جو آپ کو ہے نا سورۃ مائدہ کی جو ٹرانسلیشن ہے، قرآن پاک کی جو ٹرانسلیشن ہے، سورت کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ یوٹیوب میں آپ کو نا مل جائے گی. 44 سے سٹارٹ کرتے ہیں. اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورًا. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے تورات جو نازل کی تھی وہ اس میں جو ہے ہدایت، ہم نے تورات جو نازل کی تھی جس میں کیا تھی؟ ہدایت تھی، ونور اور نور روشنی تھی. یحکم بہا النبیون، جس میں ہدایت اور روشنی تھی. سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے. یحکم بہا نبیون الذین اسلموا، تو جو سارے نبی جو تھے جو مسلم تھے، مطلب جو کہ ایمان لے کر آنے والے تھے، تو وہ اسی کے مطابق جو تھے نا وہ فیصلے کرتے تھے. اور للذین ہادوا والربانیون والاحبار، اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی اسی پر فیصلے کا مدار رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا. بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، کیونکہ وہ کتاب اللہ کی حفاظت کا جو کہ ہے ان کو ذمہ دار بنایا گیا تھا، ربانیوں کو اور احبار کو. یہ تو اللہ تعالیٰ تورات کے بارے میں بتا رہے ہیں نا کہ تورات کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ہدایت بھی تھی اور ایک نور بھی تھا، اور اسی کے مطابق جو ہے فیصلے کرتے تھے نبی بھی، ان کے بعد آنے والے اور دوسرے جو علماء تھے. اس میں ہم پڑھ لیں گے ربانی اور احبار جو تھے ان کو ان کی حفاظت کا ذمہ دار اللہ نے ذمہ داری دی تھی ان کے علماء کو کہ وہ جو ہیں جو اپنی قوم کو وہی چیز بتائیں جو کہ کتاب میں لکھی ہوئی تھی. لیکن ہم نے دیکھا، پیچھے بھی پڑھا ہم نے صورتوں میں، کہ انہوں نے جو ہے کتاب کو چینج کر دیا، اس میں اپنے الفاظ بھی انہوں نے ملائے اور انہوں نے اس طریقے سے کچھ الفاظوں کو اپنی زبان سے موڑا کہ اس کا معنی چینج ہو گیا، تاکہ لوگوں کو لگے کہ یہ بھی کتاب کے اندر ہی لکھا ہوا ہے. تو مطلب انہوں نے جو ہے دیکھیں کس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو حکم کی نافرمانی کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ پیچھے ہم نے جب پڑھا تھا صورتوں میں، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ اس لیے کر رہے ہیں نا دنیا کے لیے، تو یہ کچھ بھی نہیں کر رہے مگر اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں. دنیا کے مفادات کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں وہ اصل میں اپنی پیٹوں میں جو ہے نا آگ ہی بھر رہے ہیں. تو ربانی اور احبار کا ہم دیکھ لیتے ہیں. ربانی سے مراد علماء ہیں اور احبار سے مراد فقہا ہیں. وہی نا، یہ جو ربانی ہے اس کا مطلب علماء ان کے، احبار مطلب فقہا. تو اور وہ اس پر گواہ تھے. وَقَالُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي. تو اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اور میری آیات کو ذرا سے معاوضے لے کر بھیجنا چھوڑ دو. تو اللہ تعالیٰ ان کو خود یہودیوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں سے نہ ڈرو، میرے سے ڈرو اور تم میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے نہ بیچو. وَلَا تَشْتَرُوا، اور نہ تم بیچو بھی آیاتی میری آیتیں ثمناً قیمت پہ، قلیلا تھوڑی. وَمَن لَّمْ يَحْكُم، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی کافر ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم، اور جو کوئی نہ کرے فیصلے بِمَا، جو کہ انزل نازل کیا اللہ نے، فَأُولَٰئِکَ، تو یہی لوگ ہیں، ہم الکافرون، کافر لوگ، جو کہ اللہ کے مطابق اللہ کی نازل ہوئی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرے تو یہی کافر ہیں. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، تو ہم نے اس میں لکھ دیا ہے، النَّفْسَ بِالنَّفْسِ. تو اس سے جو ہے یہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم ان کو اللہ نے تورات دی تھی جو کہ ہدایت تھی، نور تھی. تو آج جو ہے وہ قرآن ہمارے لیے ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے.
تو آج اللہ تعالیٰ نے ان کے علماء کو کہا تھا، ربانی اور احبار فقہا، علماء اور فقہا کہ تم جو ہے حفاظت کا ذمہ تمہارے اوپر ہے، اور تم نے وہی بات کہنی ہے جو کہ اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے. تو تم نے جو ہے آیتیں جو ہیں تھوڑے تھوڑے معاوضے پہ بیچنی نہیں ہے، تم نے لوگوں سے نہیں ڈرنا بلکہ میرے سے ڈرنا ہے. تو یہ چیز ہمارے لیے بھی ہے. اور دوسرا یہ کہ ہماری کتاب کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے خود لے لیا نا، تو اس میں وہ چینجز تو اب کوئی بھی نہیں کر سکتا. لیکن یہ کہ ہمارے علماء کو چاہیے کہ وہ جو صحیح بات ہے اس کو آگے پھیلائیں. ٹرانسلیشن میں جو ہے نا اس میں کوئی رد و بدل نہ کریں، جو جس طرح کی چیز اللہ نے بتائی ہے ویسے ہی جو ہے نا لوگوں کو بتائیں. کوئی چیز مت چھپائیں اپنے فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے. تو اگر وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ، تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کریں تو ہم کافر ہیں. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو یہی تو نافرمان ہے. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا النَّفْسِ بِالنَّفْسِ، دیکھیں اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا. تو اس کا مطلب یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے، ہماری کتاب میں بھی، مطلب یہ ہمارے لیے بھی ہے نا. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، تو ہم نے لکھ دیا تھا اس میں، یعنی کہ تورات میں، النفس بالنفس، اگر کوئی قتل کرے گا تو جان کے بدلے جان. تو مطلب یہ ہمیں اختیار ہے کہ اگر آپ کا کوئی قتل کرتا ہے، آپ کے خاندان کا فرد، آپ کے کوئی خاندان کے فرد کو کوئی قتل کرتا ہے، تو آپ کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ آپ بھی اس کو ویسے ہی قتل کریں جس طرح اس نے آپ کے جان کو، آپ کے جو ہے رشتہ دار کو یا آپ کے بھائی کو یا بہن کو قتل کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ جان کا بدلہ جان، تو اس کو بھی ویسے ہی قتل کیا جائے. وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، آنکھ کے بدلے آنکھ. اگر کسی نے آپ کی آنکھ پھوڑی ہے تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے آپ کو اس چیز کا رائٹ کہ آپ بھی اس کی آنکھ پھوڑیں، ناحق اگر اس نے کیا ہے. وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، اور اگر کسی نے ناک پہ حملہ کیا تو آپ بھی اس کی ویسے ہی ناک پھوڑیں گے. وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ، اور کان کے بدلے کان. وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، اور دانت کے بدلے دانت توڑا ہے تو آپ بھی ویسے ہی دانت توڑیں. وَالْجُرُحَ قِصَاص، تو ان تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ. دیکھیں اسلام نے بتا دیا قصاص. فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ ہی آپ کو رائٹ دینے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ معافی کا بھی دروازہ کھول رہے ہیں تاکہ رحمت کا جو ہے نا دروازہ، مغفرت کا، وہ بھی کھلا رہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو پھر اس کے لیے کفارہ ہے. اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں تو وہی ظالم ہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو رائٹ دے رہے ہیں، ہم انسانوں کو، ہم مسلمانوں کو، ہم انسانوں کو، بلکہ کیونکہ یہ جو کتاب ہے یہ سارے انسانوں کے لیے، صرف مسلمان، اس میں سارے انسان جو ہیں اس کو جو ہے نا ان سب کے لیے یہ حکم ہے. اور مسلمان جو ہم کس طرح بنیں گے اس کے اوپر ایمان لے کر، اس کے جو بھی ایمان کی شرائط بتائی گئی ہیں ان پہ. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا، میں تو کہتی ہوں اگر امپلیمنٹ کر دیں، اگر یہ چیز امپلیمنٹ ہو جائے ہمارے معاشرے میں تو آپ دیکھ لیجئے گا ظلم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اگر آپ کو رائٹ دے دیا جائے جان کے بدلے جان، اور اگر کسی نے آنکھ پھوڑی ہے تو میں بھی اس کی ویسے ہی آنکھ پھوڑوں گی، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے دانت کے بدلے دانت. تو اس طریقے سے اب آپ دیکھ لیں تو اس طریقے سے جرائم جو ہے وہ زیرو ہو جائیں گے. سخت سزا تو ہے لیکن اب آپ اس کو بڑے لیول پہ دیکھیں تو تمام انسانوں کے لیے ہے. تو اگر امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو پھر سارے انسان جو ہیں وہ ڈر جائیں گے اور وہ کوئی بھی کسی دوسرے انسان پہ جو ہے وہ ظلم نہیں کرے گا. تو اس قصاص دینے کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحمت کا دروازہ بھی کھول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ صدقہ بن جائے گا اگر تم جو ہے نا معافی دے دیتے اسے. معافی کا بھی اللہ نے دروازہ کھولا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی اللہ کی نازل کردہ ہوا ایک کام کے مطابق فیصلے کرے گا تو وہی راہ راست پائے گا، ورنہ پھر وہ جو ہے وہ اگر نہیں کرتے تو وہی لوگ جو ہیں ظالم ہیں. اور اوپر ہم نے پڑھا تھا وہی لوگ کافر ہیں. وَقَفَيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا، اور پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا. وَقَفَيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد بِعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والا تھا. تو جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے بھی تصدیق کی تھی تورات کی. اور آج ہم جس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کر آتے ہیں انہوں نے بھی ہمیں بتایا ہے کہ تم بھی ایمان لے کر آؤ، تورات پہ بھی، انجیل پہ بھی، زبور پہ بھی.
تو ہم بھی پچھلے سارے نبیوں کو بھی، رسولوں کو بھی مانتے ہیں، ان کی کتابوں کو بھی مانتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تورات کی جو ہے تصدیق کی تھی. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی. فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اس میں بھی کیا تھی؟ ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، تو پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا. تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا. اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اور اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، اس میں بھی ہدایت و نور تھا. وہ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، جو تورات کی جو تھی نا اس کو بھی تصدیق کرتی تھی. وہدم و موعظۃ، ہدایت بھی تھی، نصیحت بھی تھی. کس کے لیے؟ للمتقین. تو آج قرآن پاک بھی ہدایت ہے، نصیحت ہے. کس کے لیے؟ متقین کے لیے. وَلْيَحْكُمُ، کیونکہ جو متقی جو ہے نا، اللہ سے ڈرنے والے، جو کہ جن کے دل میں ہوتا ہے کہ ہم نے پرہیزگار سے پرہیزگاری کرنی ہے. پرہیزگاری کس سے کرنی ہے؟ گناہ سے کرنی ہے پرہیزگاری. تو گناہ کے کام کون کون سے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں بتا دی ہیں. تو وہ اگر ان چیزوں سے باز رہتے ہیں تو وہی پھر متقی ہیں. تو ان کے اوپر جو ہے نا، ان کو پھر اور ہدایت ملے گی، اور زیادہ روشنی ملے گی، ان کا دل اور، ان کے سینے اور کھلیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو ہدایت بھی ملے گی، نصیحت بھی ملے گی متقیوں کو. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلَ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، تو ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے. وَلْيَحْكُمْ، تاکہ وہ فیصلہ کریں، أَهْلُ الْإِنْجِيلَ، اہل انجیل، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل کیا ہے. دیکھیں انجیل اس لیے نازل کی نا تاکہ لوگ اس سے نصیحت لیں، ہدایت حاصل کریں اور اس کے مطابق جو ہے فیصلے کریں اپنے درمیان. وَلَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی لوگ فاسق ہیں. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بھی بتائی تھی، اگر کہ وہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو وہی جو ہیں کافر ہیں، وہی لوگ ظالم ہیں. اور انجیل آئی ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر لوگ اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو یہی لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں. تو اب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ انجیل والوں کو اور تورات والوں کو کیا کہہ رہے ہیں. تو اگر ہم بھی، ہمارے پاس تو قرآن، اللہ کا قرآن ہے، تو اگر ہم بھی نہیں کرتے تو پھر ہم بھی فاسق ہیں، ظالم ہیں، کافر ہیں. یہاں سے کافر سے مراد نافرمان، جو کہ کتاب کے مطابق ایک حکم واضح آیا ہوا ہے. جس طرح آپ دیکھ لیں یہ قصاص کا حکم ہمارے سامنے ہے. اللہ کہہ رہے ہیں نفس کا بدلہ نفس ہے، جس نے جان کسی کی لی ہے تو اس کی بھی جان لی جائے، جس نے آنکھ توڑی ہے تو اس کی بھی آنکھ توڑی جائے گی. کان، ناک، دانت. اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. تو یہ اب آپ دیکھ لیں آپ کے معاشرے میں یہ قصاص آپ کو مل رہا ہے، آپ کی عدالت آپ کو یہ رائٹ دے رہی ہے. حالانکہ عدالت کا رائٹ نہیں، اللہ نے ہمیں کتاب میں رائٹ دے دی ہے. عدالت یہ کر سکتی ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کروائے. تو آج یہ آپ کی امپلیمنٹیشن آپ کے معاشرے میں کتنی ہے؟ ہمارا معاشرہ چلیں آپ پوری دنیا کے مسلمان معاشرے دیکھ لیں، اس میں اس کی امپلیمنٹیشن کتنی ہو رہی ہے. اور جو ہے چوری کا جو تھا اس کا ہاتھ کاٹنا تھا، اور جو فساد پھیلا رہے ہیں اس کے لیے بھی سزائیں ہم نے پیچھے پڑھی تھیں. تو وہ اس کی امپلیمنٹیشن آج ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں ہم کہاں کھڑے ہیں. اور یہ جو ہے ہم نے جو آیت تھی 47، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ. تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی ہے جو حق لے کر آئی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے نازل کی کتاب بالحق، حق کے ساتھ، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، جو کہ اس کی تصدیق کرتی ہے، جو کہ اور الکتاب سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس کی محافظ اور نگہبان ہے. من الکتاب و مہیمن علیہ فاحکم بینہم بما انزل. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو. فاحکم، فیصلہ کرو، بینہم، ان کے درمیان، بما انزل اللہ، جو اس کے مطابق جو کہ اللہ نے نازل کیا. ولا تتبع اہواءہم. تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے کام، ان کا چلنا پھرنا، اوڑھنا، ان کی باتیں، ان کی خاموشی، ہر چیز جو تھی وہ کچھ آپ سمجھ لیں کہ وہ چلتا پھرتا قرآن تھے.
تو ہم اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جب کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو ہم نے کوئی اگر معاملہ آ جاتا ہے تو اس کا جو فیصلہ ہے وہ ہم نے اس کس کے مطابق کرنا ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں. کیا نازل کیا ہے؟ قرآن میں جو بھی نازل کیا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاهُمْ اور خواہشات کی پیروی نہیں کرنی. اما جاءک من الحق جبکہ ہمارے پاس حق موجود ہے تو پھر میں اپنی خواہشات کو پیچھے کر دوں گی. لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ و نگہبان ہے. لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اسے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. ہم نے تم انسانوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی. اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا. لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک امت بھی بنا سکتا تھا. وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب ایک ہی رہتے لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں تورات نازل کی, انجیل نازل کی, پھر قرآن مجید. تو اس طریقے سے لوگ جو ہے نا وہ گروہوں میں بٹ گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب ایک ہی امت ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ نے آزمائش کرنی تھی کہ کون جو ہے متقی ہے, پرہیزگار ہے, اور کون جو ہے ایمان لے کر آتا ہے. اب دیکھیں اگر جو عیسائی جو ہیں اگر وہ مسلمان بنتے ہیں نا تو ان کے لیے دوہرا جو ہے نا ثواب ہے, کیونکہ عیسائیت کو چھوڑنا, اپنے گھر بار کو چھوڑنا, اپنے رشتہ داروں سے چھوڑنا اور پھر ایک مذہب نیا قبول کرنا اور اس کے لیے قربانی دینا, تو اس کے لیے جو اجر ہے وہ دوہرا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک ہی امت بنا دیتے لیکن اللہ تعالیٰ نے نا آزمائش کی ہے, آزمائش میں ڈالا ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں, اس کی ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے تم انسانوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کیا. اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے